ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ ہی مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کل کی تفسیر میں ہم نے یہ اس چیز کا بیان تھا کہ ایسا لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنا جائز ہے مگر اس کے دو معنی نکلتی ہوں کہ ایک معنی میں اچھائی کا پہلو ہو اور دوسرے معنی میں برائی کا پہلو ہو، اور مسلمانوں کے نزدیک وہ لفظ بولنا جائز بھی ہو مگر کسی دوسری قوم کے نزدیک اس لفظ کے کوئی اور معنی نکلتی ہوں، ایسا لفظ بھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا لفظ بھی ان کی بارگاہ میں نہیں بولنا جو بھلے مسلمانوں کے نزدیک جائز ہو مگر دوسری قوموں کے نزدیک ناجائز یا اس میں بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نکلتا ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے حبیب سے کلام کرتے وقت راعنا مت کہا کرو، اگر کہنا ہی ہو تو وقولوا انظرنا، تو کہا کرو نظر کرم فرمائیے ہم پر، انظرنا واسمعوا، اور بات کو پہلے ہی غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے اندر ایسے لفظ کو بھی بولنے سے انکار کر دیا جس کے دو معنی ہوں، اور ایک معنی صحیح ہو تو دوسرے معنی میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ چونکہ یہود کا ذکر چل رہا ہے، آگے فرمائے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور نہ مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اچھا، اب یہودیوں کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی، میں پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ یہود کے اندر بے شمار نبی آئے، اور غالباً ایک روایت میں ہے کہ 4000 نبی یہودیوں کے اندر آئے، بے شمار نبی آئے۔ ان کو یہ رنج تھا اور ان کا خیال تھا کہ جب اتنے نبی آگے پیچھے یہود کے اندر آئیں تو پھر جو نبیوں کا سردار ہے وہ بھی یہودیوں میں بنی اسرائیل میں ہوگا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ ان کی وراثت
وراثت ہے۔ اب ان کو یہ تکلیف تھی کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی وہ ایک دم جو نبیوں کے سردار کی جو نبوت تھی وہ بنی اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی، وہ بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، ان کو یہ تکلیف تھی۔ اور مشرکین جو تھے مکہ المکرمہ کے، ان کو یہ رنج تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ اور طائف کی بجائے مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار تھے اور ان کے جو بڑے بڑے رئیس تھے، نبوت کا انتخاب ان میں سے کیوں نہیں کیا گیا؟ مکہ المکرمہ اور طائف کے کسی امیر کبیر آدمی کو، رئیس کو، کسی سردار کو نبوت کیوں نہیں دی گئی؟ ان کو یہ رنج تھا، اور یہودیوں کو یہ رنج تھا کہ نبی آخر الزماں جو ہیں وہ بھی یہود میں ہی پیدا ہوں گے، وہ یہود میں ہی آئیں گے۔ انہیں اس چیز کی تکلیف تھی، اور ان کو اس چیز کا صدمہ تھا کہ مکہ المکرمہ کے جو رئیس لوگ تھے اور طائف کے جو امیر کبیر سردار تھے، ان کے اندر نبوت کیوں نہیں آئی؟ نبوت جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے یتیم پوتے کا اس میں انتخاب جون سا کیا گیا، تو ان کی ظاہر بین جو نگاہیں ہیں، نگاہوں میں ہرگز یہ چیز موضوع نہیں تھی۔ ان کی نگاہ ظاہر کو دیکھتی تھی، وہ سمجھتے تھے، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جب اتنے نبی یہودیوں میں آئی ہیں تو پھر آخری نبی جو ہیں وہ بھی یہودیوں میں ہی آئیں گے، مگر آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں چلے گئے۔ اس کا ان کو صدمہ تھا، اور مکہ المکرمہ کے جو مشرکین تھے ان کو اس چیز کا صدمہ تھا کہ نبوت جو ہے اگر ملنی ہی تھی تو پھر مکہ المکرمہ اور طائف کے جو امیر کبیر سردار اور رئیس لوگ تھے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں ملی؟ عبد المطلب کے یتیم پوتے کی طرف نبوت کیسے منتقل ہو گئی، ادھر یہ نبوت کیوں چلی گئی؟ تو ان کی جو ظاہری آنکھیں تھیں وہ اس چیز کو دیکھ رہی تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو اس کے اندر ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ اہل کتاب اور نہ مشرکین وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ خوش نہیں تھے اس چیز سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو مرضی چن لے، جس مرتبے اور جس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو مرضی چن لے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے چن لے۔ یہ تمہاری مرضی کے اوپر تو نہیں ہے کہ تم جس کو چاہو گے معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو نبی بنایا جائے گا، یہ تو اللہ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اللہ جس کو بھی اپنی رحمت سے چن لے۔ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب کے اس یتیم پوتے کو چن لیا نبوت کے لیے، نبی آخر الزماں کے لیے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 106 میں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتی ہیں یا فراموش کرا دیتی ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے، لاتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی،
کیا تجھے علم نہیں؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اچھا، اب یہود جو تھے یہ سادہ لو مسلمانوں کی ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے تھے، یہود جن سے. اور آپ نے پیچھے تفسیر میں اور سیرت کی کتابوں میں بے شمار یہ پڑھا ہوگا کہ یہود عام مسلمانوں کو، جو سادہ لو نئے بیعت ہوتے اور مسلمان ہوتے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے کیسے شبہات اور دلائل لوگوں کو دیتے تھے. تو اب یہودیوں کا کام تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا، وہ مسلمانوں کو کہتے کہ دیکھو قرآن آج ایک حکم دیتا ہے اور کل کوئی اور حکم دے دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے. بھئی دیکھو تمہارا قرآن، تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، آج ایک حکم دے رہا ہے، کل کوئی اور حکم دے رہا ہے، کل اس حکم کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. پہلے تو کہا گیا تھا کہ اس حکم کے پر عمل کرنا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ اس حکم کے پر عمل کرنا ہے. پہلے تو ایک حکم دیا تھا اور اب اس کو بدل کے کوئی دوسرا حکم دے دیا ہے. تو یہود مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ان کو دلائل دیتے، ان کو کہتے کہ دیکھو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے. مسلمانوں کو کہتے یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ اللہ ایک حکم کرے اور اس کے بعد اس حکم کو تبدیل کر دے. اللہ تعالیٰ ایک حکم پہلے تو کچھ کرنے کے لیے کہے اور بعد میں کچھ اور کرنے کے لیے کہے. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے شایان شان ہے؟ اس لیے ہماری بات مانو کہ قرآن کریم جو ہے یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. منافق، بے ایمان، کافر، یہود یہ ایسا کام کرتے تھے، ایسے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتے تھے. تو اس شبے کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو آیت ہم منسوخ کر دیتی ہیں یا فراموش کر دیتی ہیں تو پھر لاتے ہیں اس سے بہتر دوسری آیت یا کم از کم اس جیسی. اس کے رد کے اندر کیونکہ یہ یہود جو مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ پہلے کچھ اور حکم دے اور بعد میں کچھ اور حکم دے. سادہ صفت مسلمانوں کو خراب کرتے تھے، ان کی مضبوطی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ اللہ کی صفت، یہ اللہ ایسا کہ پہلے کچھ اور حکم دے اور بعد میں کچھ اور حکم دے، یا پہلے کچھ اور آیت نازل کی ہے بعد میں کچھ اس حکم کو تبدیل کر کے کوئی دوسرا حکم لایا گیا ہے. یہ تو اللہ کی شایان شان نہیں ہے. اسی لیے تو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ سمجھو قرآن جو ہے یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. یہ گستاخی اور بے ادبی وہ اس طریقے سے کرتے اور مسلمانوں کو
توڑتے ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہاں بھئی جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا فراموش کرا دیں تو ہم اس سے بہتر لے آئیں یا اس جیسی لے آئیں، ہم اس جیسی لے آئیں۔ کیوں؟ کہ بھئی تمہیں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی، وہ جیسے کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہی تو اس کی بلکہ شان ہے، یہی تو اس کی شان ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے نسخ کے متعلق بڑے تفصیل سے شروع میں بے شمار عنوانات کے تحت ہم نے اس کی تفسیر بیان کی تھی، مگر یہاں مختصر کہ نسخ اصول فقہ کی خاص ایک اصطلاح ہے جی، جس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف ایک خاص وقت تک کے لیے تھا۔ نسخ جون سا اللہ تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، ایک خاص وقت تک کے لیے تھا، جب اس کا وقت ختم ہو گیا دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ سمجھے آپ بات کہ نسخ جون سا ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمایا تھا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک خاص وقت کے لیے تھا، جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو دوسرا حکم نافذ کر کے پہلے حکم کی مقررہ میعاد کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا کہ بھی پہلا حکم جو تھا وہ اب ختم ہو گیا، اس جتنی مدت کے لیے اس کی اجازت دی گئی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد یہ نیا حکم جاری ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر عمل ہوگا جن سے، اور اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے بلکہ یہ عین حکمت ہے۔ بعض چیزوں میں آپ زندگی کے اندر دیکھ لیں جی، کیونکہ عرب ایک ایسی قوم تھی جو آوارہ منش قوم کو قانون اور آئین کا پابند کرنے کے لیے، ان کو قانون اور آئین کے احکامات کے اندر لانے کے لیے تدریجاً جون سے ایسے اقدامات کی ضرورت تھی کہ یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ چیزیں کس قدر راسخ ہو چکی ہوئی تھیں، اور ان کو مگر چند ابتدائی احکام جو ہیں وہ محض وقتی مصلحت کے طور پر نافذ کیے گئے تھے، وقتی مصلحت کے طور پر، بعد میں منسوخ کر دیے گئے اور ان کی جگہ دوسرے احکام جو اب ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق ہیں نافذ کر دیے گئے۔ کیوں؟ اب وہ مضبوط ہو چکے ہوئے تھے، اب اس کی جگہ پر وہ وقتی مصلحت کے تحت کچھ احکامات نافذ کیے گئے تھے، مگر اب جب وہ مسلمان مضبوط ہو چکے ہوئے تھے اور ایمان ان کے وجود کے اندر رچ بس چکا ہوا تھا، اب ان احکامات کو تبدیل کر دیا گیا اور اب ان کی جگہ اس وقت کے مطابق احکامات نافذ کر دیے گئے۔ تو یہ بالکل درست ہے جی۔ اور اخیر کے اوپر اللہ پاک نے اعتراض کرنے والوں کا منہ اس طریقے سے بند کر دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، تمہیں اعتراض کا حق کیا ہے؟ تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں جیسے بھی چاہوں میں ویسے کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب وہ جو احکامات اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، میں آپ کو اس میں سے صرف دو مثالیں جو ان سے وہ دے دوں۔ مکی زندگی کے پورے 2 اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں شراب اور جوئے کی اجازت تھی جی، شراب اور جوا مباح تھے، حلال تھے۔
بعد میں جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلام پوری طرح رچ بس گیا تو اب شراب اور جوئے کو مکمل اور قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ مثلا اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، گناہ بھی ہے اور ان میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ جی اب اس آیت کو پڑھ کر اور اس کے ترجمے کو سن کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک شراب اور جوئے کی اجازت تھی؟ کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہاں یہ فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے آپ بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے مگر لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے، پھر سورۃ النساء یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم اس چیز کو سمجھنے لگو جس کو تم کہتی ہو۔ اب ذرا تھوڑا سا اور سخت حکم آ گیا۔ پہلے تو اب شراب اور جوا حلال تھا، مگر اب جب ان کے وجود میں ایمان اور مضبوط ہوا تو اب کیا حکم آیا کہ نہیں، جب نمازوں کی اوقات ہوں تو اس کے قریب شراب نہیں پینی، اس کے نزدیک شراب نہیں پینی، تاکہ تم جو پڑھتے ہو اس میں تمہیں سمجھ تو آئے تم کیا بولتے ہو، تم کیا کہتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے سورۃ المائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں، سو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جی تو جس قوم کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا تھا، عرب کے وہ جو ان سے لوگ تھے، جس قوم کو اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا یا پہنچایا گیا تھا، وہ جوئے اور شراب ان کے وجود کے اندر رچ بس چکے ہوئے تھے۔ اب ایک دم ان پر شراب کو حرام کرنا حکمت کے خلاف تھا، ایک دم ان پر شراب کو حرام کر دینا حکمت کے خلاف تھا، اس لیے بتدریجاً ان پر شراب کی خرابیاں واضح کی گئیں اور شراب کے سلسلے میں ان پر مختلف پابندیاں عائد کی گئیں، اور جب ان کے دلوں میں اسلام کی جڑیں راسخ ہو گئیں اور وہ اسلام کے حکم کے مقابلے میں ہر مرغوب طبعی، یعنی ایسی چیز جس کو وہ پسند کرتے تھے طبیعتاً، مگر اسلام کے حکم کے مقابلے میں جب وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب وہ اپنی پسندیدہ طبیعت کے مطابق پسندیدہ چیز کو بھی اگر اسلام کا حکم آ جائے تو ایک سیکنڈ میں چھوڑنے پر تیار ہو جائیں گے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا گیا۔ پہلے شراب کی اجازت تھی۔ تو یہ حکمت کے تحت جتنی دیر کے لیے اس حکم کی یا اس چیز کی ضرورت تھی، اللہ نے اس کا حکم فرما دیا، بعد میں اس کو دوسرے سے تبدیل فرما دیا، بعد میں اس کو دوسرے سے تبدیل فرما دیا۔ اسی طرح
آپ دیکھیے حضرت علامہ صدر الشریعہ وہ لکھتے ہیں کہ اب یہ نسخ، یہ منسوخ قرآن کو، اب یہ مختلف قسمیں ہیں. میں نے آپ کو ایک وہ مثال دی ہے کہ قرآن کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکہ مکرمہ میں کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کعبے کی طرف. جی کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے. اور مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھتے تھے. جی اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اب وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور یہ معلوم نہیں کہ یہ حکم کتاب سے ثابت تھا یا سنت سے. پھر جب آپ مدینہ آئے تو 16 مہینے، کتنے مہینے؟ 16 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نمازیں پڑھیں، اور یہ حکم کتاب سے ثابت نہ تھا بلکہ سنت سے ثابت تھا. پھر کتاب سے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور آپ کو مسجد حرام کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا چہرہ مبارک جو ان سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. تو ہر یہ اللہ کی حکمتیں، بعض جگہوں پر اللہ نے حکمت کے تحت جس چیز کا جتنی دیر کے لیے جس جگہ اور وقت کی مناسبت سے وہ چیز موضوع تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، اس کے بعد اس کے حکم کو اللہ پاک نے تبدیل فرما دیا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.